بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ۔ آج ہماری گفتگو کتاب الشرکت میں۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ استاد جی کو کیا ہو گیا کہ شرکت کہہ رہے ہیں جبکہ پوری دنیا شرکت کہتی ہے۔ تو یہ آپ کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ میں بھی الحمدللہ کئی مرتبہ یہ کتاب پڑھا چکا ہوں۔ جب کتاب پڑھاتا ہوں تو میں شرکت کہتا ہوں، لیکن کتاب ختم ہونے کے بعد پھر میں بھی شرکت کہتا ہوں۔ تو رائج لفظ جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ شرکت ہے، لیکن جو عربی گرامر کے حساب سے کہیں یا عربی زبان کے حساب سے، چلو گرامر کا لفظ بھی چھوڑ دیں، وہ شرکت ہے۔ البتہ جب بھی کسی بات کو فعل مجہول کے ذریعے نقل کیا جائے، مثلا کہا جائے کیل یا حکیہ یا نقل یا رویہ، تو غالباً یشعر بتمریضہ، یہ فعل مجہول کا لانا یہ بیان کرتا ہے کہ یہ قول مریض ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو پڑھنا ایسے چاہیے، شرکت، شین کو فتحہ دے کے پڑھیں، را کو کسرہ دے کے پڑھیں۔ البتہ کہا گیا ہے کہ شین کو کسرہ دیں اور را کو ساکن کریں، تو کہا گیا ہے، کہنے والا کون ہے اس کی بھی انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ خیر، تو یہ تو ہو گئی لفظی جو ہے کیا ہے جناب اس کا مطلب، شرکت یعنی آپس میں مل جانا، کسی چیز میں جو ہے کیا ہے جناب اکٹھا ہونا۔ اب شرکت کے یا شرکت کے اسباب کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شرکت کے اسباب جو ہے جناب وہ 4 ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب ارث۔ ارث کی وجہ سے 2 بندوں کے درمیان شرکت واقع ہو جاتی ہے۔ مثلا میرے والد صاحب کا گھر تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اب اس گھر میں میرے بھائی بہنوں کی شرکت ہو گئی۔ خوب، ارث کی وجہ سے شرکت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو ارث کی وجہ سے شرکت ہے، پھر اس کی بھی یوں سمجھیں کہ کم از کم جو ہے کیا ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ عین میں شرکت ہوتی ہے، یعنی خود گھر میں ہماری شرکت ہے، یا منفعت میں شرکت ہوتی ہے۔ ہمارے والد صاحب نے ایک گھر کرائے کا لیا تھا 2 سال کے لیے، ابھی والد صاحب اس میں بیٹھے ہی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو اب 2 سال تک اس کی منفعت میں ہم سب شریک ہوں گے۔ یا حق میں شرکت واقع ہو جاتی ہے، البتہ وہ بھی ارث کی وجہ سے۔ مثلا والد صاحب کو حق شفعہ تھا، ان کا انتقال ہو گیا، تو اس حق شفعہ میں ہم سب ان کی اولاد جو ہے کیا وہ شریک ہے۔ خوب، پس کبھی ارث کی وجہ سے شرکت ہوتی ہے اور کبھی عقد کی وجہ سے شرکت ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں جاتا ہوں ایک گھر خریدتا ہوں، تو اس گھر کی قیمت فرض کریں 10 لاکھ، میرے جیب میں 5 لاکھ ہیں، تو اب میں سوچتا ہوں یار یہ تو میں گھر خرید نہیں سکتا ہوں۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس کتنے؟ میں نے کہا 5 لاکھ، کہا کہ 5 لاکھ میرے پاس بھی ہیں، تو آدھا گھر آپ خرید لیں، آدھا گھر میں خرید لیتا ہوں، لیکن اس گھر کو تقسیم نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے جناب اس عقد کی وجہ سے جو ہے کیا ہے جناب شرکت واقع ہو گئی۔ اور دوسرا سبب شرکت، تیسرا حیازت۔ حیازت کا مطلب کیا ہے؟ بعض چیزیں جو مباح ہوتی ہیں ان کو جس نے پکڑ لیا وہ ان کی ہو گئی۔ مثلا مچھلی پکڑنے کے لیے ایک بندہ گیا تو وہ جال نہیں لگا سکتا تھا، تو دوسرے بندے کو کہا کہ آؤ ہم دونوں جال مل کے لگاتے ہیں، جو بھی مچھلی پکڑیں گے وہ آدھی تیری آدھی میری۔ یا اس کی اور بھی مثالیں پھر ہم مزید عبارت میں پڑھیں گے۔ خوب، اور چوتھا سبب جو ہے کیا ہے جناب شرکت کا؟ مسجد۔ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ 2 بوری گندم کی تھی، ایک آپ کی ایک میری، وہ ہم نے ملا کے رکھی، پھر اتفاق ایسا ہوا کہ بوریاں پھٹیں یا کسی نے بچے نے آ کے شیطان گیری کی، خوب تو ان کو مکس کر دیا، تو اب اس میں بھی ہمیں جو ہے کیا ہے شرکت حاصل ہو گئی۔ خوب، تو اب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ کو شرکت بتائی ہیں، خوب جناب یہ تو ایسی تقریباً شرکت ہیں جس میں سوائے حیازت کے، ٹھیک ہے، اور عقد کے،
ارث بھی قہری ہے، مزج بھی قہری ہے، یعنی اس میں ہم نے عمدن شرکت نہیں کی لیکن ہو گئی ہے۔ پھر آگے بتائیں گے کہ شرکت عین کی کوئی مثال دے دیں، شرکت منفعت کی کوئی مثال دے دیں، حق کی کوئی مثال دے دیں، تو وہ مثالیں انشاءاللہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم الحمدللہ چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے خلاصے میں بتایا ہے وہ عبارت سے ہم نکال پائیں گے۔ شرکت کتاب مضاف، شرکت مضاف الیہ، خوب یہ مل کر خبر ہو گئے ایک حادثہ مقدر کی۔ اب فرماتے ہیں کہ اشرکت بفتح شین، شرکت میں شین کو فتح دے کے پڑھیں، و کسر راء، اور را کو کسرہ دے کے پڑھیں، خوب شرکت، و حکی فیہا، اور حکایت کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے اس لفظ شرکت میں، کیا حکایت کیا گیا؟ کسر شین و سکون را، شین کو کسرہ دیں اور را کو ساکن کر کے پڑھیں۔ وَسَبَبُهَا، اور شرکت کا سبب، قد یکون ارثن، کبھی کبھی تو ارث اس کا سبب ہوتا ہے، لعین، عین میں شرکت ہوتی ہے، جیسے بابا کے مرنے کے بعد بابا کے گھر میں بھائی بہن سب شریک ہو گئے، او منفعتن، او منفعتن، یا وہ جناب جو ہے کیا ہے ارث کی وجہ سے شرکت منفعت میں ہوتی ہے، جیسے بابا نے گھر کرائے پر لیا تھا، او حقن، یا ارث کی وجہ سے شرکت جو ہے حق میں ہوتی ہے، خوب حق جیسے حق شفا وغیرہ، بأن یرث مالن او منفعت دارن، منفعتن نہیں پڑھیں گے، منفعت کو مضاف کریں گے دار کی طرف تو تنوین مضاف سے حذف ہو جائے گی۔ مثلا کوئی انسان وارث بنتا ہے مال کا، یا وارث بنتا ہے ایک گھر کی منفعت کا، استاجرہا، جس گھر کو کرائے پر لیا تھا، کس نے؟ مورثہم، ورثہ کے مورث نے، او جناب حقن، او حق کے شفعتن، یا بھائی چلیں اس کو بھی عطف کریں تو کس پر؟ یہ ظاہراً منفعت پر ہوگا، او حق شفعتن، یا وہ میراث کی وجہ حق شفعہ میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ خیارن، یا حق خیار میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ بابا کو خیار حیوان تھا 3 دن تک کہ اس جانور کو واپس کر سکتا ہے، معاملے کو توڑ سکتا ہے، بابا کا انتقال ہو گیا، اب وہ جو خیار حیوان ہے اس میں ہم سب بھائی بہن جو ہے کیا ہے شریک ہو جائیں گے۔ شفعہ کا مطلب میں نے بتایا کہ بابا کے ساتھ کوئی شریک تھا، اس نے اپنا حصہ بیچا تو بابا کو حق تھا کہ وہ معاملہ توڑ کر وہ حصہ بھی خود خریدے، لیکن اخذ شفعہ کرنے سے پہلے ہی بابا کا انتقال ہو گیا، تو اس حق شفعہ میں بھی ہم ان کی اولاد شریک ہوں گے۔ وعقدن، یا جو ہے شرکت کا سبب کیا ہوگا؟ عقد ہوگا، بأن یشتریا دارن، اس طریقے سے کہ 2 یعنی شریکین خرید کریں ایک گھر، بعقد واحد، ایک ہی عقد کے ساتھ، مثلا مل کر بھائی مہنگائی ہو گئی ہے، مستقل گھر خرید نہیں سکتے، چلو دونوں مل کر ایک گھر خریدتے ہیں، او یشتری کل واحد منہما جزءا مشاء منہا، ایک عقد میں خرید نہیں کرتے، ہر ایک جز خرید کرتا ہے گھر کا، لیکن وہ جز غیر تقسیم شدہ ہے، مشاء یعنی پھیلا ہوا ہے پورے گھر میں، منہا کی ضمیر دار کی طرف جائے گی۔ ولو علی التعاقب، اگرچہ یہ مشاء والا معاملہ جو ہے کیا ہے ایک ساتھ نہ ہو بلکہ تعاقب یعنی بعد میں واقع ہوا، بھائی چوتھا حصہ گھر کا میرا، اور وہ چوتھا حصہ تقسیم نہیں کرتے، مشرق والا مغرب والا کون سا، او یستاجراہا، وہ اوپر تو عین میں شرکت تھی ابھی، یا دونوں شخص مل کر ایک گھر کرائے پہ لیتے ہیں تو یہ منفعت میں شریک ہو گئے، او یشتریا بخیار لہما، یا یہ دونوں شریک گھر خرید کرتے ہیں یا کوئی اور چیز خرید کرتے ہیں اور اپنے لیے حق خیار قرار دیتے ہیں، تو اب یہاں پر حق میں دونوں شریک ہو گئے۔ وہ حیاضتاً، یا شرکت حیاضت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حیاضت کیا ہے جناب؟ وہ گھیر لینا، پکڑ لینا، یا یوں سمجھیں کہ قبضہ جما لینا، کس پر؟ لبعض المباحات،
کچھ مباح چیزوں پر دفعتاً البتہ وہ جو حیازت کرنے والے ایک ہی دفعہ اس کو پکڑ لیں. کیسے؟ بیان یشترک فی نصب حبالت، ظاہراً حبالہ کی ہا کو ہمیں کسرہ دینا ہے. فرماتے ہیں کہ مثلا یہ دونوں شریک ہوتے ہیں کہ نصب کریں ایک جال کو یا ایک ایسی چیز کو جس میں شکار پھنستا ہے. وہ رمی سہمن یا تیر پھینکنے میں دونوں شریک ہیں، البتہ ایسا تیر جو مثبت جا کے شکار کو لگتا ہے. شکار طاقتور ہے، ایک تیر سے تو وہ نہیں رک سکے گا، دونوں نے مارا، دونوں کا تیر جا کے لگا. تو اب یہاں پر یہ حیازت ہے کیونکہ وہ شکار تو کسی چیز کا نہیں تھا، کسی شخص کا نہیں تھا، تو اس میں بھی وہ شریک ہو جائیں گے. فیشترکان ہیں تو نتیجے میں یہ دونوں شکاری شریک ہو جائیں گے فی ملک صید، اس شکار کے مالک بننے میں. وَلَوْ هَذَا كُلُّ وَاحِدٍ شَيْئًا مِنَ الْمُبَاحِ، اگر پکڑ لے گھیر لے ان دونوں میں سے ہر ایک شخص مباح میں سے شیئن ایک چیز کو منفردن، اس میں کسی دوسرے کی شراکت داری نہیں تھی، ان صاحب ہی، تو اختص کل، تو ہر شکاری جو ہے کیا مخصوص ہو جائے گا بما، یا ہر شکاری کے ساتھ مخصوص ہو جائے گی بما ہاذہ، ہر وہ چیز کہ جس کو اس نے لے لیا ہے، پکڑ لیا ہے. ان لم یکن عمل کل واحد بنیت الوکالت، البتہ اگر ان میں سے ہر ایک کا عمل وکالت کی نیت سے نہ ہو، یعنی اگر میں عمل کرتے وقت یہ نیت کرتا ہوں کہ میں زید کا وکیل ہوں، زید یہ نیت کرتا ہے کہ میں رحمانی کا وکیل ہوں، پھر تو وہ چیز زید کی نہیں ہوگی، رحمانی کی ہوگی، اور جو چیز رحمانی نے لی ہے وہ اس کی ہوگی. ان صاحب ہی، اپنے ساتھی سے، فی تملک نصف ما یحوزہ، البتہ اگر فل وکالت کی نیت کرے گا پھر تو شراکت نہیں ہوگی، لیکن کہتا ہے کہ آدھی اس کی ہوگی جس کا میں شکار کروں گا. وَإِلَّا اشْتَرَكَ أَيْضًا عَلَى الْأَقْوَى، لیکن جناب اگر ایسی نیت کی ہے وکالت کی تو پھر دونوں شریک ہو جائیں گے ایزن، جیسے مل کر یہ کام کر رہے تھے قول قوی کے مطابق. فالحیازت قد توجب الاشتراک، تو حیازت کبھی کبھی اشتراک کا سبب بنتی ہے، مع تعاقب، جب ترتیب کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ حیازت ہو. وہ کب؟ وکالت والی صورت میں. وقد لا توجبہ، اور کبھی کبھی جناب یہ حیازت شراکت اور اشتراک کا سبب نہیں بنتی. فی دفعت، اگرچہ ایک ہی دفعہ حیازت کی جائے، وہ کہاں پر ہوگی جناب؟ جب ہر ایک منفرد کام کرتے ہیں، دونوں نے ایک ہی ٹائم پہ کام کیا ہے، لیکن اس نے الگ سے ہرن پکڑا ہے، اس نے الگ سے ہرن پکڑا ہے. وہ مسجن، اور غالباً چوتھا سبب جو ہے کیا ہے جناب؟ شرکت کا مزج ہے، مزج یعنی مکس ہو جانا. لعہد مالیہما بالآخر، ان دو میں سے ایک کا مال دوسرے کے مال کے ساتھ مکس ہو جائے. کس طریقے سے مکس ہو؟ بحیث ہو، اس طریقے سے مکس ہو کہ لا یتمیز کل منہما عن الآخر، ان دونوں میں سے ایک کا مال دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یعنی یکونا، اس طریقے سے کہ دونوں مالوں متفقین جنسن و وصفن، جنس بھی ان کی ایک ہے، گندم ہے اس کی بھی گندم، وصفن پھر اس کی بھی سفید گندم اس کی بھی سفید گندم. فلو امتزجا، اگر یہ دونوں مال مکس ہو جائیں، بحیث یمکن تمییز، اس طریقے سے کہ ہم ان کو جدا کر سکتے ہیں. وَإِنْ أَثَرَ، اگر ہم اس کو اثر یا اثرو پڑھیں تو، نہیں تو بھائی باب آپ کی مرضی ہے، یا تو عرب کے تمام الفاظ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے کس باب سے ہے. کالحنطۃ بشعیر، اگر میری گندم تھی اور آپ کے جو وہ آپس میں مکس ہو گئے تو ان کو جدا کیا جا سکتا ہے، تو شرکت واقع نہیں ہوگی. او الحمراء من الحنطۃ بغیرہا، یا سرخ گندم مکس ہو گئی غیر سرخ کے ساتھ تو اس کو بھی جدا کر سکتے ہیں، اگرچہ مشکل کام ہے، دانہ دانہ کر کے الگ کرنا ہے. اول کبیرت الحب، یا وہ گندم کے جس کا دانہ بڑا ہوتا ہے وہ مکس ہو گئے بصغیرت، چھوٹے دانے والی گندم کے ساتھ. ونحو ذالک، یا اسی طریقے سے ثابت چاول جو ہے کیا ہے ٹوٹے چاول کے ساتھ ٹھیک ہے جناب مکس ہو گئے تو پھر فلا اشتراک، کسی قسم کا کوئی اشتراک نہیں ہوگا. ولا فرق ہونا، کوئی فرق نہیں ہے جناب مزج والی صورت میں، بین وقوع ہی اختیاراً،
کہ یہ جو دو سامان مل کے ہیں یہ ہم نے جان بوجھ کر مکس کیے ہیں، او اتفاقاً یا اتفاق سے جو ہے کہ یہ مکس ہو جائیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ شرکت اور جناب شرکت جو ہے قد تکون عینن، کبھی کبھی تو یہ عین ہوتی ہے، کیا مطلب اے فی عین، یعنی عین مال میں ہوتی ہے، یعنی وہ مال کسی اور کا نہیں ہے بلکہ پھر ہم شرکا کا ہو جائے گا۔ کما لو اتفق الاشتراک بعہد الوجوہ سابقت، جیسے کہ اتفاق سے اشتراک ہو جائے جو 4 وجہ ہم نے بتائیں، ارث بتایا اور جناب جو ہے کیا ہے وہ عقد بتایا، مزج بتایا، حیازت بتائی، فی شیء من اعیان الاموال، اموال کی عین میں ہماری شرکت ہو جائے، وہ منفعت، اور کبھی کبھی شرکت منفعت میں ہوتی ہے، کل اشتراک فی منفعت دار استاجراہ، یہ استاجرہ تسنیہ کا صیغہ ہے کیونکہ فی الحال ہم 2 شریک کی بات کر رہے ہیں، اگر زیادہ ہوتے تو استاجرو، خوب دونوں بندوں نے ایک گھر کو کرائے پر جو ہے لیا ہے، او جناب یا ایسا ہے کہ عبدن اوصی لہما بخدمت ہی، یا ان کا اشتراک ہو جاتا ہے ایک عبد کی منفعت میں، اوصی وصیت کی گئی ہے، لہما ان دونوں شریکوں کے لیے بخدمت، مرنے والے نے کہا اے میرے عبد تم ان دونوں کی خدمت کرتے رہنا، وحقاً، اور کبھی کبھی شرکت کس میں ہوتی ہے؟ حق میں ہوتی ہے، خوب جیسے کہ شفعت شفعہ ہے، و خیار خیار ہے، و رہن اور رہن ہے۔ بھائی شفعہ کی وضاحت کی، خیار کی بھی وضاحت کی، رہن کی کیسے وضاحت کی؟ مثلا جو ہے کیا ہے، میرے والد صاحب کسی سے رہن لینا چاہتے تھے یا والد صاحب نے رہن لے لی تھی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ رہن حق ہے، اس میں ہم سب بھائی بہن شریک ہو جائیں گے۔ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ، جناب یہ 3 یعنی عین، منفعت اور حق، تجری یہ جاری ہوں گی، فی الاولین، اولین سے مطلب ہے ارث اور عقد میں، وَأَمَّا الْأَخِيرَانِ، لیکن آخری 2 سبب جو حیازت اور مزج تھے، فلا یتحققان، وہ متحقق نہیں ہوں گے، الا فی العین، وہ صرف عین میں ہوں گے، وَيُمْكِنُ فرض الامتزاج فی المنفعت، اور ممکن ہے کہ جناب امتزاج منفعت میں بھی ہو جائے، کیسے؟ بین یستأجر کل منہما دراہم، بھائی یہ 2 شخص ہیں جو درہم کرائے پر لیتے ہیں، کیوں؟ لتزیین، تاکہ وہ خود کو سنوارے ان دراہم کے ذریعے۔ بھائی کیسے؟ کبھی کبھی لوگ جیب پیسوں سے بھر کر جاتے محفل میں تاکہ محفل والے سمجھے یہ بڑا امیر ہے، حالانکہ وہ کسی سے کرائے پر لے کر آئے ہیں۔ یا کبھی کبھی جو ہے کیا ہے، مثلا دراہم کو دروازے پہ کوئی خاص طریقے سے لگاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ امیر ہیں، یا بہرحال اس قسم کے مقصد کے لیے۔ حیث نجوزہ، جب ہم دراہم کے اجارے کو جائز قرار دیں، متمیزہ، ہر ایک کے درہم الگ الگ دے، ثم امتزجت بحیث، پھر وہ درہم آپس میں مکس ہو گئے اس طریقے سے کہ لا تتمیز، کہ ان کو تمیز نہیں دی جا سکتی ہے، تو اب ایسی صورتحال میں منفعت میں بھی جو ہے کیا ہے جناب شرکت ہو گئی۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے 4 آج آپ کو اسباب بتائے جن کی وجہ سے شرکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے درس میں شرکت کے آپ کو اقسام بتائیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔